طبی لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے نکاح کی عمر 15 سال ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں مرد اور عورت کیا ہو جاتے ہیں؟ بالغ. اور لڑکی کو جب مینسز آنا شروع ہو، یہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. کوئی آپ سے پوچھے کھانے کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے، تو کیا جواب دو گے؟ جب بھوک لگے. کیا خیال ہے؟ تو مرد جب مرد بن جائے، لڑکی جب لڑکی بن جائے. اس سے پہلے تو وہ بچے ہوتے ہیں، تو لڑکی میں بھی ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں جب اس کو مینسز شروع ہوتے ہیں. مرد بھی جب 15 سال کا ہوتا ہے تو بھرپور اس میں جذبات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. تو میڈیکل سائنس کہتی ہے اب ان دونوں کا ملاپ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. اور ہر مخلوق میں ایسا ہوتا ہے. بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے، شوہر بن چکا ہوتا ہے. وہ جیسے 2 دانت کا ہوا نا، شوہر بن چکا ہوتا ہے. بکری بھی بیوی بن چکی ہوتی ہے. گائے، بیل، بھیڑ، بکرے، دمبے، مرغے، سب کی ٹائم پہ شادیاں ہوتی ہیں. صرف انسان پر یہ کمبختی آئی ہوئی ہے کہ وہ جب بالغ ہوا تو اب شادی کے علاوہ دنیا کے تمام کام کرے گا. البتہ عمر تو یہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کو رشتہ بھی ملے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کے کندھوں پہ اللہ نے نان نفقے کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور یہ آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہیں. آپ کے ابا کے کندھوں پہ بھی آپ کی بیوی کو پالنا اللہ نے نہیں ڈالا. تو جب آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے میری 4 شادیوں والی کتاب کے اور 4 شادیوں والے بیانات کے، تو کوئی آپ کو رشتہ نہیں دے گا، اور دینا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ وہ کس بیس پہ دے گا؟ بولے گا تیرے پاس ہے کیا جو میری بیوی میری بچی کو کھلائے گا؟ کہاں سے؟ گیس بجلی کا بل کہاں سے دے گا تو؟ تو ایسے موقع پر اگر آپ کے ابا اتنے لینڈ لارڈ ہیں، وہ کہ میں کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ان پر لازم نہیں ہے. کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو پھر آپ کو جاب تلاش کرنی پڑے گی. جب آپ جاب تلاش کریں گے تو جاب ملے گی نہیں جب تک آپ کچھ پڑھ لکھ کے کچھ بن نہیں جائیں گے، کچھ بزنس نہیں کر لیں گے. تو اس بیس پر آپ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے آپ مضبوط نہیں ہوتے. شریعت تو کہہ رہی ہے کر لو، لیکن شریعت یہ بھی بتا رہی ہے رشتہ مل رہا ہے تو کر لو، نہیں مل رہا تو کیا کرو؟ صبر کرو. اور اس عمر میں اکثر رشتہ ملتا نہیں ہے، اور نہ ملنے کی بھی ایک ریزن ہوتی ہے. تو نہیں مل رہا تو ایک الگ بات ہے. سمجھتے ہو؟ وہ تو 40 سال میں بھی نہیں ملے گا پھر بھی نہیں کرو گے. وہ تو جب ملے گا نا تو ملتا نہیں ہے. وہ لوگ میرا بیان سن کے جاتے ہیں 4 شادیوں پہ، 8 سے میں کر رہا ہوں، رشتہ ہی نہیں دے رہا کوئی. تو میں کہتا ہوں بھائی رشتہ ملنا ایک الگ ٹاپک ہے. آپ ابھی تو لوگ کوشش ہی نہیں کر رہے نا. کوشش کرو، مل گیا تو کر لو، نہیں ملا تو صبر کرو. جیسے بھوک لگ رہی ہے، آپ جاؤ گے ہوٹل کھانا کھانے کے لیے نا، تو ہوٹل والے سے کہو گے بھائی 1 پلیٹ نہاری 1 پلیٹ بریانی، وہ کہے گا بھائی 100 روپے کی، یہ پیسے ہیں وغیرہ. نہیں پیسے پتلی گلی سے نکل. آپ کہو گے مفتی صاحب سے میں نے سنا ہے کہ کھانا کھانے کا بہترین ٹائم وہ ہے جب بھوک لگ رہی ہو. وہ کہے گا پھر مفتی صاحب ہی سے جا کے کھا لے کھانا، وہی تیرے کو نہاری کھلا دیں گے. ہم نے یہ ہوٹل فری پھوکٹ کے لیے نہیں کھولا. تو خواتین جو آپ سے شادی کرتی ہیں وہ نان نفقے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالنے کے لیے کہ یہاں سے ہمیں فری میں کھانا پینا مل جائے گا. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 15 سال کے آپ ہو گئے پھر بھی انکار کر دیں. آپ کا کام ہے آپ تلاش کرتے رہیں، ان کا کام ہے آپ انکار کرتے رہیں. مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ روزے رکھ کے اپنی خواہش نفسانیہ کو کم کرو. سمجھتے ہو؟ تو آپ کہیں گے جب یہ کام ہو ہی نہیں سکتا پھر آپ جلدی نکاح کی ترغیب کیوں دیتے ہیں؟ بہت سو کا ہو سک رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کوئی شادی کی عمر تھوڑی ہے. بہت سو کو مل رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو ان بے وقوفوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یار اگر تمہیں مل رہا ہے یا تمہارے ابا کر رہے ہیں اپنے خرچے پہ تو پھر کیوں انکار کر رہے ہو؟ پھر تو کر لینا چاہیے. اب دوبارہ کسی نے شادی کا سوال کیا نا، اس کو یہاں کیمرے میں لا کے کھڑوں گا، بولے یہ ہے اصل، یہ جو بار بار میں شادی کرتا ہوں ان کی وجہ سے کر رہا ہوں. میں تو چاہ رہا ہوں بس 2 سوال اور لے لیتا ہوں پھر چھٹی آپ لوگوں کی. یہ ہو گئے سارے؟ جو بہت ہی عام جنرل نوعیت کا سوال ہے نا، 14 اگست کی مناسبت سے برائے مہربانی وہ نظم سنا دیں تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے. میری ایک نظم بھی آنے والی ہے خاندانی قسم کی، اپلوڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ 14 اگست کے حوالے پر. دوسری اس کے علاوہ ہر سال ایک نئی نظم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. ترکی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا 2023 میں ختم ہو رہا ہے، اس کے اہل اسلام کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے. دعا کرو طیب اردگان اس وقت تک موجود رہے. مدرسے کے تعلیم کے دوران شادی کرنا کیسا، رشتہ مل جائے تو کر لو، نہیں ملے تو بیٹھ کے آرام سے باتیں کرتے رہو. بیٹھ کے بھائی طالب علمی کے درمیان بھی رشتہ مل جائے تو کر لو، اس سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، لیکن ملتا نہیں ہے عام طور پہ.
سمجھ رہے ہو, ہم بھی اتنی باتیں پھینک رہے ہیں. شادی ہم نے بھی پہلی 26 سال میں کی تھی, کیونکہ جذبات ہی تھے, رشتہ کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا. یہ پوچھتا تھا کہاں سے کھلاؤ گے, کیا ہے, تو جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو 500 روپے نکلتے تھے. پھر ہم کہتے یار اس میں اپنا پان گٹکا کر لو یا بیگم کا کر لو. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی خاتون ایسی مل جائے آپ کو, وہ کہے ٹھیک ہے 250 میں گزارا کروں گی, 250 خود کھاؤ, 250 مجھے کھلاؤ, میں گزارا کر لوں گی, تو میں فوراً کر لیتا. لیکن اس طرح کی خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہے. اچھا بھائی, مفتی صاحب میرے بھائی کا رشتہ ہے مگر ان کی فیملی بہاری ہے. والدہ ہماری فیملی کی وجہ سے صرف منع کر رہی ہیں. او بھائی, بہاری بڑے خاندانی لوگ ہوتے ہیں, بڑے اچھی ان کا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے. اچھا رشتہ مل رہا ہے, بس باتوں میں سنا ہے تیز ہوتے ہیں, باتوں میں کیا ہوتے ہیں, بڑے تیز ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا یہ تیز نہ ہو بات, اور اگر ہیں بھی تو ساری خوبیاں سب میں تھوڑی ہوتی ہیں بھائی. تو بہاری رشتہ مل رہا ہے, فوراً سے پہلے کرو, فوراً سے پہلے. بچے بڑے باتونی پیدا ہوں گے. فصیح و بلیغ. اماں سے بولو قوم خاندان کی شرط ہٹا دیں, بس اچھی لڑکی کو تلاش کریں, کسی بھی قوم میں مل جائے. خام خواہ میں قوموں کو مسلط کرو گے تو سوائے ذلت اور خواری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ فرق ختم کر کے کوشش تو کریں اپنے رشتہ داروں میں, کزنوں میں, نہیں تو جہاں مل رہا ہے وہاں کر دیں بھائی. میرے بہت سے دوست بہاری ہیں, مجھے تو بڑے اچھے لگے ہیں ماشاءاللہ. بڑے ایجوکیشن کا ریشو بہاریوں میں بہت زیادہ ہے, ذہین بہت ہوتے ہیں. تو باقی یہ کہ سب خوبیاں سب قوم میں نہیں ہوتی. میں یہ کیا لکھا, جنید, میں اولاد میں پڑھنا مجھے سب یاد نہیں ہوتا. میں شادی شدہ ہوں, گھر کا ذمہ دار بھی ہوں, عالم بننے کا شوق, میں کیا کروں, مدرسہ چھوڑ دوں یا اسے بھی. پہلے بھائی بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں, اس کے دوران سائڈ میں علم دین بھی حاصل کرتے رہیں. دین کا علم ایسے حاصل کرنا کہ بیوی بچوں کا حق ہی ضائع ہو جائے, یہ تو پھر جائز نہیں ہے نا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفلی قربانی کرنا بدعت ہے؟ جائز ہے بھائی, کیوں بدعت ہو؟ کیا صحابہ سے اس کے متعلق کوئی عمل ثابت ہے؟ یہ صرف بر صغیر میں کیوں ہوتی ہے؟ کون سی حدیث میں آئے کہ جو عمل صرف بر صغیر میں وہ بدعت ہوگا؟ یہ کوئی حدیث ہے اس بارے میں؟ تو قرآن و حدیث میں جو بھی دلائل ملتے ہیں. ایصال ثواب پر میں نے ایک پورا بیان ریکارڈ کروایا ہے, وہ میں طلبہ کو حدیث پڑھا رہا ہوں نا آج کل, اس پہ, یا کسی اور وقت میں دوبارہ ریکارڈ کروا دوں گا, ورنہ بھی بات بہت لمبی ہو جائے گی. آج کل لڑکیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ گیا ہے, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں لڑکیاں ٹچ موبائل کی عادی ہو گئی ہیں. مجھ سے پوچھ کے نہیں ہوئی بھائی. دوسری بات یہ کہ ان جدید چیزوں سے روکنا اب ممکن نہیں. اگر آپ یہ کہو کہ میں یوں کہوں کہ لڑکیوں کو موبائل لے کے نہ دیں, تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو عملاً ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے اتنے فائدے, اتنی آسانیاں ہیں کہ اب ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہی سے بچنے کی کوشش کی جائے گی. ان چیزوں پہ پابندیاں لگانا عملاً ممکن ہی نہیں ہے. جو چیز ممکن نہیں ہے اس پہ بات کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہو سکتا ہے لاکھوں میں کوئی 2-4 اس پابندی پر عمل کر لیں, جو پاسبل ہی نہیں ہے. بہت سے علماء نے, بہت سے تو نہیں کہہ سکتے, بعض علماء نے ٹچ موبائل کے خلاف بیانات کیے, پھر خود ٹچ موبائل لے کے گھوم رہے ہیں. وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم پابندیوں پہ عمل کر لیں گے, لیکن جب وہ ماحول میں گئے ان کو خود اندازہ ہو گیا بھائی ایسی پابندی ہے جو عملاً ممکن نہیں ہے. تو اب یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہو کہ یہ نہ, سب کے پاس موبائل ہے, سب کے پاس ٹچ موبائل ہے, سب کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے. اب ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کی تو کوشش کی جائے گی. ان چیزوں, جن ماں باپ نے گھر میں بچوں پر کمپیوٹر پہ پابندی لگائی ہے نا, وہ بچے پھر پڑوسیوں کے ہاں جا کے پوری فلمیں دیکھ رہے ہیں جا کے. ٹھیک ہے, جنہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا کہ ہم رکھیں گے ہی نہیں کسی قیمت میں, ان کے بچے پھر سینما گھروں میں جا کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو اتنی زیادہ پابندیاں لگانے سے بغاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی نگرانی میں کچھ حدود اور قیود کے ساتھ ان کو اجازت دے دی جائے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ حدود کے ساتھ. مثال کے طور پر گھر میں آپ نے کمپیوٹر رکھ لیا, بس یہ قانون بنا دیا کہ بھائی کنڈی لگا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, بند کمرے میں کسی کو نہیں دیکھنا, جو ہے بھائی دروازہ کھلا ہوگا. آپ کے بچے کے پاس موبائل ہے, بیٹا چھپ چھپا کے فون کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سائڈ پہ چلے گا. بعض عورتیں کہتی ہیں ہمارا میاں جو ہے نا ٹچ موبائل میں لگا ہوتا ہے, جیسے میں آتی ہوں یوں ایک دم نا یوں گھما کے یوں کر لے, ایسے گھنڈے بن جاتے ہیں. اسی سے عورتوں کو شک ہوتا ہے بھائی دال میں کچھ کالا کالا.
تو یہ سب چیزیں پھر بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن اپنی عملاً ممکن نہیں ہے یہ کسی کو روکنا. بس کو سمجھایا جائے کہ انسان کے بچے بن کے رہو بس. کیا نامحرم کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. تو یہ جو آپ ہوٹلوں میں کھاتے ہو جا کے, ایئر ہوسٹس جہازوں میں کھلا رہی ہے آپ کو, اپنے ہاتھ سے مبارک ہاتھوں سے کھلا رہی ہوتی ہے, یعنی کم از کم لا کے تو وہی رکھتی ہے نا. مفتی صاحب کھانا کھا کے زیادہ تعریفیں نہ کریں, نامحرم کا کھانا کھا کے بہت زیادہ تعریفیں نہ کریں, اتنی کریں جتنی اپنی بیگم کی تعریفیں کرتے ہیں, وہ بڑے اعتدال سے ہوتی ہیں. وہ ایک آدمی کی بیوی اس کا سر دبا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ بتاؤ کبھی آپ کا سر کوئی دباتا تھا شادی سے پہلے؟ اس نے کہا درد ہی نہیں ہوتا تھا شادی سے پہلے. مفتی صاحب میری منگنی ہو گئی ہے جس میں لڑکی والوں کے گھر جاتا ہوں تو لڑکی پردے کی آڑ میں مجھے دیکھتی رہتی ہے, اسے سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں. پردے کی آڑ میں دیکھ رہی ہے نا, آج شکر کرو اتنی نیک ہے. اچھا بھائی وہ اپنے ہونے والے میاں کو دیکھ رہی ہے کہ یار یہ چینج تو نہیں ہوا, وہی ڈیزائن ہے, مسئلہ تو نہیں ہوا. مفتی صاحب علماء کہتے ہیں کہ آپ جا کیوں رہے ہو اگر اتنا تقویٰ آپ کے اندر ہے, اتنا زیادہ اتنے نیک ہو تو پھر جا کیوں رہے ہو؟ اتنا نیک بنو جتنا افورڈ کر. یہ آج کل ہوتا ہے, لڑکیاں ظاہر ہے وہ اپنے ہونے والے کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا, ان کو تو میں یہی کہہ رہا ہوں نہ دیکھیں, بس دیکھ لیا ایک دفعہ کافی ہے. وہی ابھی چینج انشاءاللہ, ابھی حالات اتنے چینج نہیں ہوئے کہ بندہ پورا چینج ہو جائے. مفتی صاحب علماء کہتے ہیں کہ پردے اور نمازی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے. سوال یہ کہ اگر پردے دار لڑکی میں اور برائی ہو, مثلا وہ گانے سنتی ہو, ڈرامے دیکھتی ہو, تو وہ دیندار تو نہ ہوئی؟ وہ بھائی پردہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے گانے سننے اور ڈرامے دیکھنے سے. اگر کوئی ڈرامے نہیں دیکھتی, فلمیں بھی نہیں دیکھتی, گانے بھی نہیں سنتی, لیکن پردہ نہیں کرتی, یہ زیادہ خطرناک ہے. سمجھ رہے ہو, گانے اور فلموں کا علاج آسان ہے, بے پردگی کا علاج, کیونکہ بے پردگی سے حیا ختم ہوتی ہے, وہ دوبارہ انسٹال کرنا کافی مشکل کام ہے. ونڈو ہی اڑ گئی نا حیا کی, وہ ونڈو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں انسٹال کرنا بہت مشکل ہے. ہو جاتا ہے لیکن مشکل کام ہے. گانے سننے اور فلموں کا علاج آسان ہے. یہ تو نوجوانوں پہ ایک وقت تک خمار چڑھتا ہے, اس کے بعد خاص طور پہ لڑکیوں کے جب بچے ہو جاتے ہیں ان کو ویسے بھی اتنی دلچسپی نہیں رہتی. میں یہ نہیں کہہ رہا لڑکیوں کو دیکھنے دیں, گانے بھی سننے دیں اور ڈرامے بھی دیکھنے دیں, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کافی حد تک کنٹرول آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہیں. لیکن بے پردگی جو ہے نا, اس کا یہ حیا ختم کر دیتی ہے, اس میں مشکل ہے. ڈراموں کے بھی بہت سائڈ افیکٹ ہیں, ڈرامے تو بہت ہی خطرناک, آج کل تو فلموں سے زیادہ خطرناک ڈرامے ہیں. تو بیگم کو خود ہی گانا سنا دیا کریں, اس کو بولو کہ خود سے گانے نہ سنو, خود جو گانے آپ نے بھی تو کچھ سنے تو ہوں گے ہی نا بھائی. جو W11 میں بیٹھا ہے نا اسے گانے آتے ہیں بس, چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو, کیونکہ ہم تو بہت سفر کرتے تھے W11 میں, جب آپ اپنے کھوپڑی پہ گانے لگا دیتے تھے, نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ تو دماغ میں بیٹھ ہی جاتا ہے. تو جو آپ نے W11 میں گانے سنے, جو آپ بسوں میں گانے سنے آپ نے, وہ والے گانے خود سے بیگم کو سنا دیا کرو, بولو اب ادھر سننے کی ضرورت نہیں, تو انشاءاللہ نہیں سنے گی وہ. مفتی صاحب میں جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن لڑکی والے 2 سال کا ٹائم لے رہے ہیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگ رہا, میں تو بس یہی بیچارہ میں بس یہی رو رہا ہے میرے سامنے, میں اتنا نیک ہوں, میں وہ ٹائم مانگ رہا. پولیس کو بتاؤ جا کے, یار ہر آدمی اپنا ہر دکھڑا میرے سامنے لے کر آ رہا ہے. ایک دن کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے کہنے لگے, میں نچڑ گیا بالکل نا, ان کا اس طرح کا اسٹائل, الفاظ تو یہ نہیں تھے, یعنی مجھے میری بیگم نے دبئی میں جاب کی, کھلایا, میں نے اس کو پلایا, اس کو خرچ کیا اس کے اوپر, اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو میری بیگم صبح و شام مجھے تانے دیتی ہے, ہر وقت کی ٹینشن میں ہوں میں, اور تانے دیتی ہے کماتے, حالانکہ میرا بیٹا کما کے اس کو کھلا رہا ہے, بس اب بیٹے نے ذمہ داری لے لی تو مجھے کیوں تانے دے رہی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. تو میں نے کہا ایکسکیوز می, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ تو کہہ رہے نہیں کچھ تو بولیں, کچھ تو بتائیں, میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی اب صبر کرو, اور کیا گھر سے باہر تھوڑی جاؤ گے. جب بہت زیادہ انہوں نے کہا کچھ تو بتائیں, میں نے کہا روڈ پہ آ جاؤ, گھر میں جاؤ ہی نہیں. کہاں سو؟ میں نے کہا فٹ پاتھ پہ بستر بچھاؤ سو. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا ایک اور شادی کر لو. کیا کر لو؟
جیسے ہی شادی ہوگی نا، جیسے میں نے یہ کہا تو ہنسنے لگے، کہہ رہے ایکچولی میں آپ کے پاس صرف اسی لیے آیا ہوں، تھوڑی ٹینشن میری کیا ہو جائے، ایسی باتیں سن کے ختم ہو جائے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، اس عمر میں بےچارے کہاں کریں گے دوسری شادی، دے گا کون، اور جو شادی کی ٹینشن ہوگی اس میں تو بالکل ہی ہے۔ لیکن میں نے کہا اس سے پہلی بیوی کم از کم آپ سے سلوک اچھا کر لے گی، کہے گی تاکہ وہاں نہ جائیں، آپ ادھر ہی آ کے بیٹھا کریں، وہ چڑیل پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے۔ میں نے کہا ابھی کمپٹیشن نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہے لے دے کے یہ بوڑھا آئے گا کہاں، ادھر ہی آئے گا، میں اس کو گالیاں دوں، اس کو برا بلا کروں، اس کی ذہنی ٹارچر کروں، جانا کہاں ہے، آئے گا تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ ہر آدمی جاتا ہے لنڈا بازار، بھائی آنا تو یہی ہے اس نے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ بات کی نا، میں نے کہا فٹ پاتھ پہ بستر لگا لیا کریں، اور جو ہے نا یوں کہ، تو ایک دم ہنسنے لگا، کہہ رہے اصل میں ایکچولی میں آیا صرف اس لیے تھا کہ آپ کے پاس بیٹھ کے میری ٹینشن تھوڑی دور ہو جائے، اور وہ الحمدللہ دور ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو جس کا جو بھی دکھڑا ہے وہ ادھر آ رہا ہے، تو اگر میں ہر آدمی کے دکھڑے سنوں گا میرے بھائی، تو میرے دکھڑے کون سنے گا پھر؟ ہر آدمی کے دکھڑے میں سنوں گا تو، کیونکہ مجھے اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے، کبھی ایک آ رہا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے، پھر اب تو جو بندہ ملتا ہے میں خود کہتا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کہتے ہاں، میں نے کہا فوراً تھانے چلے جاؤ، یہاں سر سید تھانہ ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے مفتی صاحب کو ہو کیا گیا ہے۔ تو بھائی اگر اس طرح سنتے رہیں گے، یہ نفسیاتی ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود پاگل ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ خود ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو میں خود ڈپریشن دور کرنے کے لیے کسی کا بیان سن رہا ہوں بیٹھ کے، خود کسی ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تو اس لیے کوئی خاص بات ہو تو آیا کریں، بلا وجہ پولیس سے مسئلے حل کروائیں اپنے۔ ایک آدمی نے مجھے فون کیا، میں نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا، میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب ایسے جذبات میں میری بیوی بھاگ گئی ہے، ایک دم جذبات میں نا وہ۔ میں نے کہا فوراً پولیس کو بتائیں۔ اور میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی ایک دم سارے کہکا لگا کے ہنس رہے، کہ یار کیا اسپیڈ سے جواب دیا ہے۔ میں تو سیریسلی اس کو جواب دیا، میں نے کہا فوراً کہاں رپورٹ کرائے؟ تھانے میں رپورٹ کرا۔ تو ایک دم ہکا بکا ہو گیا، بھائی کیا مطلب تھانے میں رپورٹ کراؤں؟ میں نے کہا یار تو میں کیا کروں، پکڑ کے لے آؤ جا کے اس کو۔ اچھا بھائی مفتی صاحب بینک سے لون لے کر گاڑی لے سکتے ہیں، سودی بینک سے جائز نہیں ہے، اسلامی بینک سے جائز ہے۔ مفتی صاحب مزاروں پہ بہت شرک ہو رہا ہے، مزاروں کے خلاف بیان کرے، بہت دفعہ بیان کیا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تمام مزاروں کو گرا کے لیول کر دے، برابر کر دے، جیسے نبی نے حضرت علی کو بھیجا مدینہ میں کہ جتنی بھی قبریں ہیں برابر گرا کے ایک بالش کر دو، ساری پکی قبروں کو کچا کر دو۔ تو جب یہ کام ہوگا تو خود ہی مزار پرستی ختم ہو جائے گی۔ مفتی صاحب عورت کو حق مہر کب دینا ہوتا ہے، کیا یہ دینا ضروری ہے؟ جب رخصتی ہو جائے تو اس کے بعد آپ پر مہر واجب ہو جاتا ہے، لیکن بیوی اگر نہ مانگے تو اس کی مرضی ہے، اس کا حق ہے، لے نہ لے اس کی مرضی۔ اکثر غیرت مند لوگ اس سے پہلی رات کو معاف کرا لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ابھی بڑی شرما شرمی میں بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تو بڑی مسکرا کے بات کر رہی ہے، ابھی جو معاف کروانا ہے کروا لو، بعد میں یہ ایسا کانفیڈنس پیدا ہونے والا ہے اس کے اندر کہ جو چیزیں مجھ پہ واجب نہیں بھی ہیں وہ بھی اپنے لیے لکھوائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جتنے بھی غیرت مند لوگ ہیں، محب وطن ہیں، وہ پہلی رات کو ہی کوشش کرتے ہیں کہ مہر کو معاف کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ مختصر سی قدرت، اللہ کی مختصر قدرت اور کبریائی بیان کریں، پھر بیان میں انشاءاللہ والدہ کی وراثت میں بچوں میں کس طرح تقسیم ہوگی، جبکہ اولاد میں لڑکا لڑکی بالکل اسی طرح جیسے شوہر کی ہوتی ہے، لڑکے کو دگنا لڑکی کو آدھا۔ مفتی قسطوں میں کون سے بینک سے گاڑی لی جائے، جبکہ کائبور ہر 6 مہینے بعد بدلتا ہے؟ یہ کائبور کراچی انٹر بینک آفر جو ہے نا ریٹ، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، تو میزان بینک یا اسلامک بینک دیکھتا ہے کائبور کا فی الحال ریٹ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، تو اسی حساب سے وہ رینٹ رکھتا ہے آپ کا، پھر اس میں چینجنگ نہیں ہوتی، وہ ایک دفعہ طے ہو جاتا ہے، ایک لمسم اندازہ وہ لوگ لگا لیتے ہیں۔ پھر اس میں وہ یہ ہوتا ہے، اس پہ لوگوں کو اشکال ہے کہ بینک کائبور کے حساب سے سود لے رہا ہے اور آپ کائبور کے حساب سے پروفٹ لے رہے ہیں، تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہو گیا؟ بھائی بینک سود لیتا ہے کائبور کے حساب سے، اور آپ کیا لے رہے ہیں؟ حلال پروفٹ لے رہے ہیں۔ تو ایک آدمی 100 روپے پر اگر 5 روپے سود حلال ہے، تو آپ جائز طریقے سے اگر 100 روپے 5 روپے لوگے تو بالکل جائز ہوگا۔ اس کی مثال ایسے، آپ میرے پاس آئے کہ 100 روپے دو، میں آپ کو 105 کر کے واپس لوٹاؤں گا، یہ کیا بن گیا؟
سود. لیکن ایک چیز آپ نے 100 روپے کی خریدی, آگے 105 میں پہنا دی, تو جتنا وہ سود پہ پروفٹ لے رہا تھا اس نے آپ نے تجارت کے ذریعے پروفٹ لیا ہے, تو کوانٹٹی دونوں کی ایک ہونے سے دونوں حرام نہیں ہو جائیں گے. تو اسلامک بینک کائبور کے حساب سے پروفٹ لیتا ہے, قسطیں طے کرتا ہے, لیکن وہ پراپر قسطیں ہوتی ہیں, اس میں سود شامل نہیں ہوتا. اور بینک جب کرتے ہیں کائبور کے حساب سے, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ سود لے رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کا معیار ایک ہونے کی وجہ سے دونوں پر سود کے حکم نہیں لگے گا. اچھا میرے بھائی موزا, میرے ہونے والی اس بس آخری سوال ہے, میری ہونے والی ساس نے لڑکی کے اور میرے ستارے نکلوا لیے ہیں, تو ان ستاروں میں آیا ہے کہ میں شادی کے بعد بچے لے کر بھاگ جاؤں گا. میں نے بہت سمجھایا کہ اس کی بات عمل کریں گے تو رسول اور خدا سے بغاوت ہو جائے گی. وہ نہیں مان رہی, بول رہی ہے کہ جاؤ طارق مسعود سے پوچھ لو. اب ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ میں سچ میں بچے لے کر بھاگ جاؤں گا. ستاروں سے کچھ بھی پتا نہیں چلتا, اور آپ کی رائٹنگ سے پتا چل رہا ہے کہ آپ بچے لے کر بھاگ نہیں سکتے. جب آپ لکھ نہیں سکتے اچھی طریقے سے, بغاوت کو بغاوت لکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. معذرت کے ساتھ, میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ بچے لے کر نہیں بھاگیں گے. وہ ہمارے ایک جاننے والوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دیا, تو وہ لڑکا میرے بیان میں بیٹھتا ہے. لڑکی والوں کو خطرہ ہو کہ ایسا نہ ہو شادی کے بعد دوسری شادی بھی کر لیں. تو لڑکی والوں نے لڑکے کے ابا سے کہا کہ آپ کا بچہ چونکہ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھتا ہے, ہم اس سے لکھوائیں گے کہ یہ دوسری شادی نہیں کرے گا, اس شرط پہ دیں گے. تو ابا نے اس بیٹے کی طرف رخ کر کے کہا, شکل سے لگتا ہے کہ یہ دوسری کرے گا. وہ لڑکا مجھے خود بتا رہا تھا کہ میری اما نے یا ابا نے میرے بارے میں لڑکی والوں کو کہا, اس کی شکل دیکھو, اس سے لگتا ہے کہ یہ کر لے گا. یہ میں تبصرہ نہیں کر رہا, یہ کس کا تبصرہ تھا. تو مجھے یہ تبصرہ اچھا نہیں لگا, لیکن ہنسی اس پہ بہت آئی کہ والدین کا اسٹائل دیکھو بات کرنے کا. تو ویسے بھائی کسی کی شکل پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ ڈر ہے نا کہ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھتا ہے, بھائی میرے بیان میں جو بیٹھ رہا ہے اس سے آپ کوئی اچھی امیدیں وابستہ نہ کریں. وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اگر آپ اس کو لڑکی کا رشتہ دے رہے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس سے لکھوا کے 10 انگوٹھے لگوائیں اس کے اوپر, سمجھ رہے ہو, لکھوا لیں پہلے. تو اس نے اگر نہیں کرنی ہوگی نا, اگر کرنی ہوگی دوسری لازمی, تو وہ لکھے گا ہی نہیں کرنی ہوگی تو لکھ دے گا, پھر یہ اس کا مسئلہ ہے, فرض تھوڑی ہے جس نے کرنی ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے ویسے کہتا ہوں, بھائی کرنی ہے تو پھر شروع میں لکھ کے دے دو میں کروں گا. دیکھو صاف انسان اچھا ہوتا ہے, انہوں نے دینی ہوگی دیں گے, نہیں دینی ہوگی خام میں جا کے نہ بتایا کرو رشتے کے وقت, پہلے سے بتا دو میں 4 کروں گا, پھر تو کہیں بھی نہیں ہوگی شادی. اگر پوچھ رہے ہیں تو کلیئر بات کر دو. جیسے میں نے اپنا دوسری کا تھا, تیسری کا تھا, میری تو اتنی دفعہ شادی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کون سا والا, پہلا والا چل رہا تھا. میری جب بھی شادی ہوئی ہے اسی ڈریس میں گیا ہوں میں الحمدللہ. تو وہ میں کل بھی بیان میں ایک چٹکلا سنایا, ایک خاتون ہے ہمارے جاننے والوں میں, وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی, پھر دوبارہ بیوہ ہو گئی, پھر تیسرا رشتہ ہم نے ان کے لیے بھیجا, کسی کو بزرگ تھے, انہوں نے کہا یہ ذرا بوڑھا ہے, تو میں نے اس سے کہا فی الحال اس پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھیں گے ہم آپ کے لیے. ان کو غصہ آ گیا, کیا باتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی 1 دفعہ ہوتا ہے 2 دفعہ ہوتا ہے یار. تو میں نے کہا فی الحال گزارا کرو, اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھیں گے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, پتہ نہیں کہاں سے کہا. تو اگر آپ کا دل میں ہے تو بھائی پھر, جیسے ہم نے جب کی تھی تو ہم سے خود سے جا کے ہم نے نہیں کہا کہ ہم کریں گے, تو خامخواہ کی فضول کی بات ہے. بعض دفعہ آدمی نہیں بھی کرتا, ارادہ ہوتا ہے لیکن وہ چینج ہو جاتا ہے. تو خود سے جا کے نہیں بتاؤ کہ میں لازمی کروں گا, نہ یہ بولو میں کروں گا, نہ یہ بولو میں نہیں کروں گا. تو اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو پھر جھوٹ مت بولو. بعض دفعہ دھوکہ دیتے ہیں نا, اگر وہ پوچھ رہے ہیں کہ ارادہ ہے یا نہیں ہے تو پھر جھوٹ مت بولو. پھر اگر دل میں ہے تو بولو کروں گا میں, بے شک انکار ہو جائے. ویژنری آدمی بنو, دھوکے باز مت بنو. اور یہ چھپا کے جو شادیاں کرتے ہیں نا, دوسری شادی کی اس کو یہ بتایا کہ میری پہلی ہو رہی ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. جب آپ دوسری کر رہے ہو اس کو بتا دو میرے نکاح میں پہلے سے ایک عورت موجود ہے. تیسری کر رہے ہو تو پہلے سے بتا دو کہ 2 سے کر چکا ہوں میں. یہ جھوٹ معاشرے میں بہت ہول سیل کے حساب سے ہو رہے ہیں. ابھی خاتون بیچاری اتنی زندگی برباد ہوئی, اس سے ایک آدمی نے دوسری شادی کی ہے
اور میرے بیانات کا حوالہ دے رہا ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ پہلی کر رہا ہے, پہلی کی اس سے, یعنی اس کو دھوکہ دے کے, حالانکہ پہلے سے بیوی بھی تھی اور بچے بھی. اس سے شادی کر لی, 1 سال کے بعد اس کو بتایا کہ میری پہلی بیوی موجود ہے, ان کے گھر میں ہنگامہ ہوا, ہونا چاہیے ہنگامہ کہ بھئی آپ نے دھوکہ دیا. تو پھر دلائل یہ دے رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب تو کہتے ہیں 2 کرو 3 کرو. مفتی صاحب یہ نہیں کہتے کہ دھوکہ دے کے 2 کرو 3 کرو. مفتی صاحب یہ کہتے ہیں صاف بالکل بتا کے ہونا چاہیے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کسی کے ساتھ. تو آدھا بیان ہمارا لے رہے ہیں, آدھا ہمارا نہیں لے رہے, اس سے مسئلے خراب ہوتے ہیں. تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی. جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے, انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے, مقتدا تھے, تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے. تحریف غیر نہیں کرتا, اپنے کرتے ہیں, اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا, باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے, ان کے جوابات تھے, یہ جوابات ہیں, یہ پیش خدمت ہے. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے. دونوں میں سے ایک, یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے, تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو, علماء سے سمجھو. جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی, تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں 2 قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی احکام ہے نا, باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا, لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے, اسلام کی بنیادیں ہیں, یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی احکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے, اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں, کس کو فالو کرنا ہے, علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے, وہ بہت آسان ہے, ان کا مفہوم بہت آسان ہے, وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں. بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کرتے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں, اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے, بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا, کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل, صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. آپ ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی ڈے مناؤ, آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت, کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے.
شادی بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی, دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم ہے, آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں, کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے, گٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ. یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے. ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا, اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں. بقرعید میں بھی 2 خوشی. روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا. یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے. ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جبھی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا مجھ سے, ابھی کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی. بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں, ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے 4 شادیوں پر. بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گی یہ بات. گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دی. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو. کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے, تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیزیں جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن؟ 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ,
چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو. عید تہوار یکم شوال وہ الگ بات ہے. یکم شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں یکم شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد, لیکن ہے فرسٹ شوال. اور بقرعید 10 ذی الحجہ, ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی, ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے, اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا, فرض کرو رجوع کر لیا تھا, لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا, میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے, صرف لکھا ہوا نہیں ہے, پوری تحقیق سے ثابت کی ہے انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتی. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں. نمبر وار دلائل. نمبر 1, صحابہ کرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول تو دور کی بات, پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو. اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں, ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا, 4 مہینے محترم, ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں. تو پہلی دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2, رسول صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3, اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے, ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4, کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا, ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں. صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جو کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دو, عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں, عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہے؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا, تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا, ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا, وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں, ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان, تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے. اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا, اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر, لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے. نا 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 نا, پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. ماموں کو سمجھانا بولو بھائی,
ماموں بنانا آسان ہے، ماموں کو سمجھانا مشکل۔ تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے، ان کا ہفتہ ہے، ان کا اتوار ہے، تو ہمارا پیر ہونا چاہیے، ریورس۔ ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر، اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت، وہ سیلیبریٹ کرتے، اس کو مناتے، اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے۔ کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا اس میں۔ ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا، 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا۔ 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا، بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ۔ 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو۔ دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے، کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے۔ روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں۔ عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے؟ دیکھو پیر کا دن اس بات کے بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے۔ کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے۔ کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا۔ خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں، بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی۔ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن۔ میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، اتفاق سے، کراچی میں ہے تو ظاہر ہے بھروں سے پاس ہوا ہوگا، لیکن اس سے غرض نہیں، پاس ہو گیا، اچھے نمبر آ گئے اسے۔ لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا، کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول، نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے، بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے، خوشی منائیں گے۔ کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں، تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا، ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں۔ شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے، تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ، اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ۔ خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی۔ خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحتیں ہیں، ایک جب جنت میں اجر ملے گا اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ۔ تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی، روزہ کھا کے ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں، اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی، فرحت نہیں تھی۔ تو 2 فرحتیں تمہیں ملیں گی، ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں۔ دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی، وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری میں بیٹھو پھوڑو گے طبیعت سے، وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے۔ پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو، لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ روزے دار کے لیے مشہور حدیث ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں۔ تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ کے۔ تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے۔ انسانی نیچر ہے، بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی۔ میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے، تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا، عجیب سب پھیکا پھیکا منہ، غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان اس دن روزہ نہ رکھے آدمی، اس کا سزا پھر عوام بھگتتی ہے۔ تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں، ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی، اس کو وہ راحت نہیں ہوتی، نہ چہرے پہ نہ
खुशी होती है तो टेंशन है ना, तभी तो इबादत है। तो आपकी जनाब शादी हुई, लोग कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह भाई मुबारक हो, कुछ तो हो जाए, तो आप खुशी में वलीमा खिलाते हो, क्योंकि नबी ने भी क्या किया था, खाना खिलाया। रोजा रख के निकाह को सेलिब्रेट नहीं किया। आपने ये नहीं कहा कि आज मेरा निकाह हुआ है तो मेरा भी कल रोजा और तमाम सहाबा का कल रोजा, ऐसा नहीं। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपका निकाह हुआ है, रोजे तो हम रखते हैं, लेकिन ये तो रोजे का मौका नहीं, तो खुशी का मौका है, इसमें तो खाना खिलाना है। यहां तक कि नबी ने सफर में निकाह किया तो सफर में आपके पास वलीमे के असबाब नहीं थे, तो आपने सहाबा से फरमाया, रुखसती हुई, अगले दिन आपने सहाबा से फरमाया कि जिसके पास कोई खाने की अच्छी चीज है दस्तरखान पे ले आओ, सब मिलके खाएंगे। तो अपने खर्चे पे भी खिलाना जरूरी नहीं है वलीमे में। अगर नहीं है भाई अभी सफर में है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला हो जाएगा, आओ सब बैठ के एक दस्तरखान पे खाते हैं, इसका अपना मजा है ना। तो नबी ने हमेशा खुशी मनाई है खाना खा के, रोजा रख के खुशी नहीं, दुनिया के किसी मजहब में नहीं मनाई जाती। तो पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रख के अपने यौमे विलादत में सेलिब्रेशन के और सेलिब्रेट करने के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दिया। अब जो नबी का सच्चा आशिक होगा वो रबीउल अव्वल को खुशियां नहीं मनाए, बहुत ज्यादा कुछ करेगा तो रोजा रख लेगा। हम तो कहते हैं इसके लिए भी सबूत चाहिए, रोजा रखने के लिए भी। लेकिन अगर आप कोई कयास करके इधर उधर से निकालते भी हो तो ज्यादा ज्यादा रोजा मिल जाएगा। देखो खुश होना अलग चीज है, खुशी मनाना अलग चीज है। रबीउल अव्वल में खुश होने पर पाबंदी नहीं है। अगर कोई इस लिहाज से रबीउल अव्वल का महीना सोच के खुश होता है कि इसमें नबी की विलादत हुई थी, इसको मुनासबत है, तो खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं और अल्लाह की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है। खुशी तो किसी भी बात पे हो सकती है ना। रबीउल अव्वल से मोहब्बत भी हो सकती है कि यार इस महीने में नबी पैदा हुए तो मुझे इसमें मोहब्बत है, कोई पाबंदी नहीं, बल्कि नबी से मोहब्बत का तकाजा है, उस मोहब्बत को मनाना। बात आ रही है समझ में? मनाना अलग चीज है, खुश होने पर आप हो खुश, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ फरमाते जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है मेरे दिल में एक अजीब सी एक मोहब्बत पैदा होती है इस महीने से। और उलमा की ये मिजाज है यार, नबी से भाई नबी की तरफ जो चीज भी मंसूब होगी उससे मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? यकीनन होगी। हम जाते हैं मदीना मुनव्वरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा यहां था मदीना में, देख के खुशी होती है ना, एक मोहब्बत के जज्बात उभरते हैं। यार नबी की निस्बत है, यहाँ हुजरा था अम्मी आयशा का, यहाँ ये अम्मी आयशा का हुजरा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने की जगह, ये इमामत की जगह, देख के एक ईमान ताजा होता है। लेकिन करना कुछ नहीं है वहां, क्योंकि कुछ करने के लिए सबूत की जरूरत है, वहां करना कुछ नहीं है। जियारत करके खुश होना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह हमें नबी से और मोहब्बत नसीब फरमा, करना कुछ नहीं है। करना जहां जहां जो कुछ है वो नबी ने बोलो भाई बता दिया कि यहां ये करना है, यहां ये करना है। तवाफ की जगह कहां है, एतकाफ की जगह कहां है, सफा मरवा की सही कहां होगी, रमी कहां होगी, कुर्बानी कहां होगी, ये सब चीजें नबी ने बता दी हैं। अब आपको कब मिना में कुर्बानी होती है ना, आप जोश में आए कि यार मुझे तो नबी के जगह से इतनी मोहब्बत, जहां आपका हुजरा था, मैं फरते मोहब्बत में दीवाना हो गया, मैं कुर्बानी वहां करूंगा नबी की याद। कोई कर सकता है? सऊदी गवर्नमेंट पकड़ के फौरन जेल में डाल देगी। ओ भाई कुर्बानी नबी ने भी कहां की है? मिना में की है, दम भी मिना में देना पड़ेगा, हरम में, हुदूद हरम में। तो हर चीज की लोकेशन, जगह, जहां क्या क्या करना है वो नबी ने बता दिया हमें। अखपल तरीके से नहीं चलने की इजाजत आपको। एक थोड़ी सी दलील और रह गई, ये टॉपिक बहुत अहम है ना, इसको मुकम्मल होने दे। मेरा ख्याल ये था इस पे कि नबी ने रोजा रख के बता दिया कि इसको सेलिब्रेट करने का कोई तसव्वुर बोलो भाई नहीं। एक और दलाइल तो ऐसे बहुत हैं, बस वक्त खत्म हो रहा है तो एक आखिरी दलील देके पतली गली से निकलते हैं। इस्लाम में जितने त्यौहार हैं वो दिन की रोशनी में है, रातों को बोलो भाई, रात को त्यौहार मनाना ये यहूद और नसारा का कल्चर है। रात को इस्लाम ने त्यौहार नहीं रखे, शबे बारात भी इस्लाम में इसी वजह से नहीं है। जो 15 शाबान है ना उसकी रात में इबादत है, त्यौहार नहीं है, समझ रहे हो? रातें इबादत के लिए, त्योहारों के लिए नहीं है, सोने के लिए और इबादत के लिए। ईसाई क्रिसमस कब मनाते हैं? रात को। हिंदू
دن میں ہولی مناتے ہیں مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے. رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں. شاعر اسلام کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہے. تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جایا کرتے تھے نا, جبکہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات, کیونکہ چراغاں کرنا ہے اور چراغاں دن میں ہوتا ہی نہیں. تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو پتہ چلا اسلام کے تہواروں میں چراغاں ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ دن میں تو لائٹیں نظر نہیں آئیں گی. اب مجبور ہیں رات کو ربیع الاول منانے پر, کیونکہ چراغاں کب ہوتا ہے؟ رات. اور رات کو اسلام میں تہوار, ارے بول لو نا, نہیں ہوتا. اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں, رات سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے بس گھر میں پتلی گلی سے نکل لو. تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اگینسٹ ہے. اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں. باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, اس سے کون منع کرتا ہے. سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے وہ 2-4 تمبو لگا دے, جلسہ کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی, بلکہ عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا. کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں, جو کچھ ہو رہی ہے, ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا, پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں, یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا. بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں. شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو بھائی, ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں, وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں, تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا, ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا تھا نا, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو. وہ جو کر رہے کرنے دو ان کو, وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے. آپ اہل سنت والجماعت ہو, سنت کا مطلب حدیث, جماعت کا مطلب صحابہ, تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ. اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت, اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا, کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے. تو اس لیے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا. جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا, یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے. تو یا تو بھائی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ, یا صحابہ کا عمل دکھاؤ, یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں. امام حنیفہ نے کہیں فرمایا, امام شافعی نے کہیں فرمایا, امام مالک نے کہیں فرمایا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا, کسی نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا, انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا. کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بس جلدی سے, بات ختم ہے. وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے, سچا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے, بیان کے دوران کہہ رہے ہیں فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کرتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے سود کھاتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کرتا ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. فرمایا یہ بھی فرمایا, نبی نے کیا کیا یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں, اور کسی عالم سے نہیں, عامی آدمی سے. کہہ رہے میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ وہ پھر بھی نیک آدمی تھا, اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کی, صرف فرمایا بولا, پھر بھی نیک. ہمارے یہاں تو بزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت, حدیث کی طرف جھوٹی نسبت. تو وہی حال ہے میرے بھائی, ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے. ایک اور دلیل ذہن میں آئی ہے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ پوری قوم مناتی ہے. جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا نا, وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا, وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا, چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا.
جیسے ہمارے ہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منا ہی لیتے ہیں نا. دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں, حالانکہ مذہب میں عام طور پہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں. یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے, بقرعید بھی عید بھی. لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے 12 ربیع الاول, آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو. ایک منٹ رفیع بھائی آج تھوڑا سا فارم میں آیا ہو, آپ ملکوں کو دیکھ لو. یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا نا, ابھی جو جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع. دلائل آتے رہیں گے, بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہٹ جاتا ہوں یہ دلیل بیان کر کے. دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں نہیں منائی جاتی, پورے ملک میں پتہ ہی نہیں کسی کو. دبئی میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے, ورنہ 1400 سال سے کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی. اب جا کے گورنمنٹ نے سنا ہے کوئی 12 ملکوں کو چھٹی کا قانون پاس کی, تو ظاہر ہے جو 1400 سال سے چلا رہا تھا وہ صحیح تھا نا, اب تھوڑی صحیح ہوگا. ایک آدمی نے مجھے کہا سوڈان میں بھی 3 طلاقوں کو ایک کہنے کا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا, ایک 1200 سال پہلے. 1200 سال سے تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں ایک. یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے. تو اب تو ہو رہے چینجنگ, جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام. تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری, میں ملیشیا میں 12 ربیع الاول کو رہا ہوں, کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا, کہیں بھی نہیں, نہ کوئی چھٹی, کچھ بھی نہیں ملیشیا میں. اب شاید کر دی ہو تو ایک الگ بات ہے. اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جاننا ہوا 12 ربیع الاول کو بھی پتہ ہی نہیں. اسلامی کنٹریز, ترکی میں نہیں پتہ چلتا. اچھا پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا. ان میں بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے. تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے, کے پی کے میں نہیں زیادہ تر پتہ چلتا. پشاور میں 12 ربیع الاول کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ 1200 سال پہلے جو اسلام آیا اس میں 12 ربیع الاول نہیں تھی, تو وہ نہیں مناتے اب تک. کہیں کہیں چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈا لگا ہوا ہے, نہیں منائی جاتی. پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا. کوئٹہ میں نہیں ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. یہ ہے کراچی میں, بلکہ سب سے زیادہ لاہور میں, کراچی میں. پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. کھارا در میں بھرپور طریقے سے ڈیفنس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھارا در میں آپ کو لگے گا ایک بالکل ایک نیا دن ہے آج, ڈیفنس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. گلشن اقبال میں نہیں ہے. پھر جن علاقوں میں جیسے کھارا در میں یا ناظم آباد میں کہیں منائی جا رہی ہے تو بھی پورے ناظم آباد میں نہیں ہے. ایک گلی جھنڈوں سے بھری ہوئی ہوگی, دوسری گلی میں ایک جھنڈا بھی نہیں لگا ہوگا. ہماری گلی میں نہیں ہوتا, ایک گھر میں ہوگا دوسرے گھر میں نہیں ہے. پھر جس گلی میں جھنڈے لگے ہوئے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں ہے. کچھ گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے, کچھ گھر ویسے ہی سوکھے سوکھے ٹھیک ہے, وہ نارمل لائف کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ تہوار ہوتا تو پوری قوم بولو بھائی ایک جگہ جمع ہوتی. تو یہ گڑا ہوا ہے, اخپل طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی, اور نبی کی محبت میں صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعویٰ برائے دعویٰ ہو جاتا ہے. وہ کھوکھلا دعویٰ ہے جو قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا, اور اس سے اسلام کا امیج کتنا خراب دنیا میں جاتا ہے. اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے بھائی, کوئی بھی آئے وہ گورا دیکھے گا تو پریکٹیکل مسلم ہے, عملی طور پر کرنا پڑتا ہے ان کے یہاں کچھ. تو وہ یہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ چیزیں غیر مسلموں کو اٹریکٹ نہیں کریں گی آپ کی طرف. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا